بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے، اپنی شہادت کی خبر دینا، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں روایات متواتر ہیں۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے موت کی اور حادثہ شہادت کی خبر دی کہ آپ دنیا سے ایسی ضرب سے شہید ہو کر جائیں گے جو آپ کے سر میں لگے گی، جس کا خون آپ کی ریش مبارک کو خضاب کرے گا، اور اس میں بھی اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ اور وہ الفاظ جو راویان اخبار نے اس سلسلے میں روایت کی ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم خضاب ہوگی یہ اس سے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر اور ریش مبارک پر رکھا، اور آپ کا ارشاد خدا کی قسم البتہ وہ اس کو خضاب کرے گا اس کے اوپر سے، اور آپ نے اپنی ریش مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ کس چیز نے روک رکھا ہے بدبخت ترین امت کو کہ وہ اس کو اوپر کے خون سے خضاب کرے؟ اور آپ کا ارشاد کون سی چیز مانے ہے اس امت کے شقی ترین شخص کو کہ وہ اسے اس کے اوپر کے خون سے خضاب کرے؟ اور آپ کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور وہ مہینوں کا سردار ہے اور سال کی ابتدا ہے، اور اس میں سلطنت کی چکی چکر لگائے گی، اور یاد رکھو کہ اس سال تم ایک ہی صف میں حج کرو گے، اور اس کی یہ علامت ہے کہ میں تم میں نہ ہوں گا۔ اور آپ کے اصحاب کہتے تھے کہ آپ تو ہمیں اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ پس ماہ رمضان کی 19 تاریخ کی رات کو ضرب لگی، اور آپ کی وفات اس ماہ کی 21 کی رات میں ہوئی۔ اسی میں سے ہے وہ جسے روایت کیا ہے آپ سے موثق راویوں نے کہ آپ اس ماہ میں ایک رات امام حسن، ایک رات امام حسین اور ایک رات عبداللہ بن جعفر کے ہاں افطار فرماتے، اور 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ جو آپ سے آپ کے دونوں فرزندوں حسن و حسین میں سے کسی نے اس سلسلے میں عرض کیا تو فرمایا، اے بیٹا، خدا کا حکم آ گیا تو میرا شکم خالی ہو، بس 1 یا 2 راتوں کی بات ہے، بس آپ کو انہی راتوں میں ضرب لگی۔ انہی میں سے ہے وہ جسے اصحاب آثار نے روایت کیا ہے کہ جعد بن باجہ نے جو خوارج میں سے تھا امیر المومنین سے عرض کیا، اے علی، اللہ سے ڈرو، بے شک آپ نے مرنا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، خدا کی قسم قتل ہونا اس ضرب سے جو اس پر واقع ہوگی اور اس کو خضاب کرے گی۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر اور داڑھی پر رکھا، یہ عہد و پیمان کیا جا چکا ہے، اور جو بہتان باندھے وہ ناکام ہے۔ آپ کا ارشاد اس رات کے جس کے آخر میں شقی و بدبخت نے آپ کو ضرب لگائی، آپ مسجد کی طرف جانے لگے تو مرغابیاں آپ کے روبرو چیخنے لگیں، لوگ انہیں آپ سے دور کرنے لگے تو فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ دوسروں کے حالات کی خبر دینا، تفصیل شہادت میثم تمار رضی اللہ عنہ۔ اس میں سے ہے وہ واقعہ جسے ولید بن حارث وغیرہ نے اپنے لوگوں سے روایت کیا کہ امیر المومنین کو جب خبر پہنچی اس کی جو کہ بصر بن ارتاد نے یمن میں کیا تھا، تو عرض کیا، اے خدایا، بصر نے اپنا دین دنیا کے مقابلے میں بیچ دیا ہے، اس کی عقل چھین لے اور اس کے لیے اتنا دین بھی نہ رہنے دے جس کی بنا پر تجھ سے رحمت کا مستحق ہو سکے۔ پس بصر کا دماغی توازن بگڑ گیا اور وہ تلوار لے آؤ پکارتا تو اس کے لیے ایک لکڑی کی تلوار بنائی گئی، اور وہ اس سے مارتا رہتا تھا یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتا۔ پس جب اس کو افاقہ ہوتا تو کہتا، تلوار، پس وہ اس کو دی جاتی اور وہ اس کو چلانا شروع کر دیتا، اور اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ اسی میں سے ہے جو آپ سے کثرت سے مروی ہے کہ آپ کا یہ ارشاد کہ عنقریب میرے بعد تمہارے سامنے مجھے سب و شتم کیا جائے گا، یعنی آپ لوگوں کو پیش کیا جائے گا تو مجبوراً مجھے سب کرنا، اور اگر تم پر مجھ سے برات اور بیزاری پیش کی جائے تو مجھ سے برات نہ کرنا، کیونکہ میں دین اسلام پر پیدا ہوا ہوں۔ تو جس کے سامنے مجھ سے برائت پیش ہو وہ اپنی گردن آگے کر دے اور مجھ سے برائت نہ کرنا، کیونکہ جو مجھ سے برائت کرے گا نہ اس کی دنیا رہے گی اور نہ آخرت، اور اس بارے یوں ہی ہوا جس طرح حضرت نے فرمایا تھا۔ اسی میں سے ہے آپ کا ارشاد جو آپ ہی سے مروی ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں حق کی دعوت دی، پس تم نے مجھ سے پشت پھیر لی، تمہیں میں نے درے سے پیٹا تو تم نے مجھے عاجز کر دیا،
یاد رکھو کہ اب میرے بعد تم پر ایسے لوگ والی و حاکم نہیں ہوں گے، والی و حاکم بنیں گے کہ وہ تم سے اس پر راضی نہ ہوں گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں کوڑوں اور لوہے سے عذاب دیں گے، اور جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دے گا خدا اسے آخرت میں عذاب دے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صاحب یمن آئے گا، یہاں تک کہ تمہارے ہاں آتے ہی وہ وہ عالموں کے کارکنوں کو گرفتار کرے گا، اور وہ ایک مرد ہے کہ جسے یوسف بن عمر کہا جائے گا، اور ویسے ہی ہوا جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اسی میں سے کہ وہ کہ جسے علماء نے روایت کیا کہ جو جویر بن کے قصر العمارہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ امیر المومنین کہاں ہیں، تو اس سے کہا گیا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے پکار کر آواز دی، اے سونے والے بیدار ہو جا، پس قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ضرور تیرے سر پر ضرب لگائی جائے گی جس سے تیری داڑھی خضاب ہوگی، جس طرح تو نے خود پہلے ہی ہمیں خبر دی ہے۔ تو امیر المومنین نے سن لیا اور پکار کر فرمایا، اے جویریہ آگے آؤ تاکہ میں تجھے تیری بات بتاؤں۔ پس وہ آگے آیا، پس فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عنقریب تجھے کھینچا جائے گا سخت مزاجی کینے کی طرح، اور تیرے ہاتھ پیر کاٹ دی جائیں گے، پھر تجھے شگوفے کی غلاف والی کھجور کے تنے کے نیچے پھانسی لٹکایا جائے گا۔ بس اس طرح ایک زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ معاویہ کے زمانے میں زیاد کوفے کا والی بنا، اس نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے، اور پھر اس کو ابن مکابر کے کھجور کے تنے کے ساتھ پھانسی دی، اور اس کا لمبا تنا تھا، بس یہ اس کے نیچے لٹکا رہا۔ اسی میں سے وہ روایت ہے جسے بیان کیا ہے میثم تمار بن اسد کی، ایک عورت کا غلام تھا، اور امیر المومنین نے میثم کو اس عورت سے خرید کر کے آزاد کیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سالم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ تیرا نام جو عجم میں تیرے ماں باپ نے رکھا وہ میثم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اور آپ نے اسے امیر المومنین سچ فرمایا، خدا کی قسم میرا یہی نام ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اپنے اصلی نام کی طرف پلٹ جاؤ جس نام سے رسول اللہ نے تجھے یاد کیا ہے، اور سالم کو چھوڑ دو۔ پس میثم کے نام کی طرف پلٹا اور اپنی کنیت ابو سالم رکھ۔ ایک دن حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ میرے بعد تجھے گرفتار کر کے سولی پر لٹکایا جائے گا اور تجھے نیزے سے مارا جائے گا، پس جب تیسرا دن ہوگا تو تیرے ناک اور منہ سے خون جاری ہوگا جس سے تیری داڑھی خضاب ہوگی، اس خضاب کا انتظار کرو۔ پس تجھے عمرو بن حریث کے گھر کے دروازے پر سولی پر لٹکایا جائے گا، تو 10 میں سے 10واں ہوگا جس کی سولی کی لکڑی سب سے چھوٹی ہوگی اور وضو خانے کے زیادہ قریب ہوگا، اور چلو میں تمہیں وہ کھجور دکھاؤں جس کے تنے کی لکڑی پر سولی پر لٹکایا جائے گا۔ پھر آپ نے وہ درخت دکھایا۔ میثم اس کے قریب آ کر نماز پڑھا کرتے اور کہتے کہ تجھے برکت نصیب ہو، اے کھجور کے درخت، میں تیرے لیے خلق ہوا ہوں اور تجھے میرے لیے غذا دی گئی ہے، اور ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہے، یہاں تک کہ اسے کاٹ دیا گیا، اور انہیں وہ مقام بھی معلوم تھا جہاں کوفے میں پھانسی پر لٹکایا جانا تھا۔ اور میثم جب عمرو بن حریث سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ میں تیرا پڑوسی بننے والا ہوں، بس میری اچھی ہمسائیگی کرنا۔ تو عمرو اس سے کہتا کہ کیا تو نے ابن مسعود کا مکان لینا چاہا ہے یا ابن حکیم کا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میثم کی مراد کیا ہے۔ میثم نے اس سال حج کیا جس میں قتل ہوا، پس جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں میثم ہوں۔ فرمایا میں نے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ تیرا ذکر کرتے تھے اور علی کو پردہ شب میں تیرے متعلق وصیت کرتے تھے۔ پس میثم نے ان سے امام حسین کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ عرض کیا ان کو بتانا کہ میں ان کو سلام کرنا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ عالمین کے پروردگار کے ہاں ہماری ملاقات ہوگی۔ پس جناب ام سلمہ نے خوشبو منگوائی اور میثم کی داڑھی کو خوشبو لگائی، اس سے فرمایا یاد رکھو عنقریب یہ خون سے خضاب ہوگی۔ پس میثم کوفے میں آئے تو عبید اللہ بن زیاد اللعین نے اسے گرفتار کیا۔ جب اس کے دربار میں داخل ہوا تو اس لعین سے کہا گیا کہ یہ شخص علی کے ہاں سب سے زیادہ ترجیح رکھتا تھا، تو وہ کہنے لگا افسوس ہے تم پر
یہ عجمی ہے؟ بتایا گیا ہاں۔ تو عبید اللہ نے میثم سے کہا تیرا رب کہاں ہے؟ جو جواب دیا ہر ظالم کی گھات میں ہے، اور ان ظالموں میں سے تو بھی ہے۔ تو وہ لعین کہنے لگا تو عجمی ہو کر اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں تو چاہتا ہے۔ تیرے ساتھی نے تجھے کیا خبر دی کہ میں تجھ سے کیا سلوک کروں گا؟ تو کہا کہ آپ نے مجھے خبر دی تھی کہ میں 10واں آدمی ہوں گا جسے تو سولی پر لٹکائے گا۔ میری لکڑی ان سب سے چھوٹی ہوگی اور وہ طہارت خانے کے قریب ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ ہم اس کے قول کی مخالفت کریں گے۔ تو میثم نے اس ملعون سے کہنے لگا کہ تو مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ پس خدا کی قسم آپ نے جو کچھ خبر دی ہے وہ نبی کریم سے، اور نبی کریم نے جبرائیل سے ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دی ہے۔ تم ان سب کی مخالفت کیسے کرو گے؟ اور میں تو اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں پر مجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، وہ کوفے میں کہاں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے میں پہلا شخص ہوں کہ جس کے منہ میں لگام دی جائے گی۔ پس اس لعین نے میثم کو قید کر دیا اور اس کے ساتھ مختار بن ابو عبیدہ کو بھی قید کر دیا۔ تو میثم نے مختار سے کہا تم امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے رہا کر دیے جاؤ گے، پس تم اس کو قتل کرو گے جو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو جب عبید اللہ لعین نے مختار کو بلایا تاکہ وہ اسے قتل کرے، تو ڈاکیہ عبید اللہ کے نام یزید کا خط لے کر آیا۔ وہ اس کو حکم دے رہا تھا کہ مختار کو رہا کر دو، اور اس نے مختار کو چھوڑ دیا اور میثم کے لیے پھانسی کا حکم دیا۔ تو میثم کو نکالا گیا۔ پس میثم سے ایک شخص نے جو اس سے ملا کہا کہ تو اس سے کتنا بے پرواہ ہے اے میثم؟ تو میثم مسکرایا اور اس کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں اور اس کو میرے لیے غذا دی گئی ہے۔ پس جب میثم کو اس لکڑی پر لٹکایا گیا تو لوگ اس کے گرد عمرو بن حریث کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ تو عمرو کہنے لگا کہ خدا کی قسم میثم مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں۔ لہٰذا جب میثم کو سولی پر لٹکایا گیا تو عمرو نے اپنی ایک کنیز سے کہا کہ اس لکڑی کے نیچے جھاڑو دو اور پانی چھڑکاؤ اور دھونی دو۔ پس میثم نے فضائل بنی ہاشم بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ تو ابن زیاد کو بتایا گیا تو اس غلام نے تو تجھے رسوا کر دیا ہے۔ تو اس خبیث نے حکم دیا کہ اس کے منہ میں لگام دے دو، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے پہلا شخص ہے کہ جس کے منہ میں لگام دی گئی ہے۔ اور جناب میثم کی شہادت امام حسین کے عراق کی طرف آنے سے 10 دن پہلے ہوئی۔ پس جب میثم کی سولی کا تیسرا دن آیا تو اس مظلوم کو نیزہ مارا گیا۔ تو اس نے تکبیر کہی، پھر دن کے آخر میں اس بےکس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اور یہ ان اخبار میں سے ہے کہ جو غیب کی خبریں امیر المومنین سے محفوظ رہ گئیں اور جن کا ذکر مشہور اور جن کی روایت علماء سے عام ہے۔ رشید ہجری کو اس کی شہادت کی خبر دینا اسی میں سے ہے کہ جسے ابن عباس نے مجالد سے روایت کیا اور مجالد نے شعبی سے، اس نے زیاد بن نفسر حارثی سے، وہ کہتا ہے کہ میں زیاد لعین کے پاس تھا کہ رشید ہجری کو لایا گیا۔ تو اس سے زیاد نے کہا کہ تیرے صاحب نے تجھے کیا کہا تھا، یعنی علی نے، کہ ہم تجھ سے کیا سلوک کریں گے؟ رشید نے کہا کہ تم میرے ہاتھ پاؤں کاٹو گے اور مجھے سولی پر لٹکاؤ گے۔ تو زیاد نے کہا خدا کی قسم میں اس کی بات کو جھٹلاؤں گا، اس کو چھوڑ دو۔ پس رشید نے جانے کا ارادہ کیا تو لعین کہنے لگا کہ خدا کی قسم جو اس کے صاحب نے اس سے کہی ہے، ہم اس سے کوئی اور چیز بدتر نہیں جانتے۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو اور اس کو سولی پر لٹکا دو۔ تو رشید نے کہا کہ ہے ہاتھ، یعنی مولا کی مخالفت دور کی چیز ہے۔ افسوس تمہارے پاس میری ایک چیز رہ گئی ہے کہ جس کی امیر المومنین نے مجھے خبر دی ہے۔ تو زیاد کہنے لگا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دو۔ رشید نے کہا کہ خدا کی قسم اب امیر المومنین کی خبر کی واضح تصدیق ہوئی ہے، اور اس خبر کو بھی موافق اور مخالف نے اپنے ثقات سے ان میں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے نقل کیا ہے، اور سب علماء کے ہاں اس کا معاملہ مشہور ہے، اور ان کا بھی انہیں معجزات اور اخبار غیب میں شمار ہوگا جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مزار بن عبداللہ کی روایت انہیں میں سے ہے، وہ جسے عبدالعزیز بن صہیب نے ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مزار بن عبداللہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین کو یہ کہتے سنا کہ یاد رکھو خدا کی قسم
البتہ ضرور ایک لشکر آگے بڑھے گا، اور جب وہ وادی بیدا میں پہنچے گا تو زمین میں دھنس جائے گا۔ تو میں نے مزارے سے کہا کہ تم تو مجھے غیب کی خبر دینے لگے، تو میں نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے محفوظ رکھو۔ خدا کی قسم وہ ہو کے رہے گا جس کی خبر امیر المومنین مجھے دے گئے ہیں، اور ایک شخص پکڑا جائے گا اور وہ سولی پر لٹکایا جائے گا اس مسجد کے دو کنگوروں کے درمیان۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم تو مجھے غیب کی خبر دیتے ہو۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے سکا قابل اعتماد و امین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ابو العالیہ کہتا ہے کہ ہم پر ایک جمعہ نہ گزرا تھا کہ مزارے کو گرفتار کیا گیا، پھر قتل کر کے مسجد کے دو کنگوروں کے درمیان سولی پر لٹکایا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے ایک تیسری چیز بھی کہی تھی جسے میں بھول گیا ہوں، کمیل کو اس کی شہادت کی خبر دینا۔ اسی میں سے ہے کہ جسے جریر نے مغیرہ سے روایت کیا، وہ کہتا ہے کہ جب حجاج لعنت اللہ علیہ والی بات بنا تو اس نے کمیل بن زیاد کو طلب کیا، تو وہ کہیں چلے گئے۔ اس لعین نے کمیل کی قوم کو ان کے بیت المال کے عطیے سے محروم کر دیا۔ جب کمیل نے یہ دیکھا تو کہا کہ میں بوڑھا شخص ہوں اور میری عمر ختم ہو چکی ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کو ان کی عطا سے محروم کروں۔ پس کمیل نکلے اور اپنے آپ کو حجاج کے سپرد کر دیا۔ جب اس نے کمیل کو دیکھا تو کہنے لگا میں دوست رکھتا تھا کہ مجھے تجھ تک راستہ ملے۔ تو کمیل نے کہا کہ مجھ پر دانت نہ پیسو اور نہ ہی دھمکیاں دو، خدا کی قسم میری عمر میں سے سوائے غبار کے تقرب حاصل کرنے والے کے کچھ باقی نہیں رہا۔ تو جو چاہو فیصلہ کرو، کیونکہ وعدہ کی جگہ اللہ ہے اور قتل کے بعد حساب ہے، اور مجھے امیر المومنین نے خبر دی تھی کہ تو میرا قاتل ہے۔ راوی کہتا ہے تو حجاج نے کہا کہ پھر تو تیرے خلاف حجت قائم ہے۔ کمیل نے جواب دیا کہ یہ تب ہو جب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں تو ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے عثمان بن عفان کو قتل کیا، اس کی گردن اڑا دو۔ پس کمیل رحمۃ اللہ علیہ کی گردن اڑا دی گئی، اور یہ بھی ایسی ہی خبر جس کو عامہ نے اپنے ثقات قابل اعتماد راویوں سے روایت کیا ہے، اور اس کے نقل کرنے میں خاصہ بھی ان کے شریک ہیں۔ اسی روایت کے مضمون کا شمار بھی ہمارے ذکر کردہ باب معجزات و براہین و بینات میں شامل ہے۔ قنبر کو اس کی شہادت کی خبر دینا، اور اسی میں سے ہے وہ جسے سیرت نگاروں نے مختلف طریق سے نقل کیا کہ حجاج بن یوسف ثقفی لعین ایک دن کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اصحاب بوتراب میں سے کوئی شخص ملے جس کے خون بہانے میں قرب خدا حاصل ہو۔ تو اس سے کہا گیا کہ ہم کسی شخص کو نہیں جانتے کہ جو ابو تراب کے ساتھ طویل عرصہ رہا ہو سوائے ان کے غلام قنبر کے۔ پس اس نے قنبر کی تلاش میں کسی کو بھیجا، قنبر کو لایا گیا تو وہ کہنے لگا تو قنبر ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا ابو حمدان؟ جواب دیا ہاں۔ کہنے لگا علی بن ابی طالب کے مولا و غلام ہو؟ تو قنبر نے کہا اللہ میرا مولا اور حاکم ہے اور علی میرے ولی نعمت ہیں۔ کہنے لگا اس کے دین سے بیزاری اختیار کرو۔ تو قنبر نے کہا کہ اگر میں ان کے دین سے برات و بیزاری کروں تو تم مجھے ان کے غیر کے ایسے دین کی رہبری کرو گے جو ان کے دین سے افضل ہو۔ تو کہنے لگا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، تم انتخاب کرو کون سا قتل ہونا تمہیں زیادہ پسند ہے۔ قنبر نے کہا کہ اس کا اختیار میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ جواب دیا اس لیے کہ جس طرح سے تم مجھے قتل کرو گے اسی طرح ہی میں تمہیں قتل کروں گا، اور یہ خبر مجھے امیر المومنین نے دی ہے کہ میرا قاتل ضمناً ناحق ذبح ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس لعین نے حکم دیا اور قنبر ذبح کیا گیا۔ یہ روایت بھی اس اخبار میں سے ہے جو امیر المومنین سے غیب کے متعلق روایت ہو کر درست و صحیح ثابت ہوئی، اور اس کا شمار بھی بلند و بزرگ معجزات اور روشن و واضح دلیل کے باب اور اس علم میں ہوگا جس کے ساتھ خداوند کریم نے اپنی ان حجتوں کو مخصوص کیا جو انبیاء اور رسولوں اور برگزیدہ اور منتخب بندوں میں سے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ذکر کردہ پہلے بیان کے ساتھ ملحق ہے۔ خالد بن ارطفہ کی خبر دینا، اسی میں سے ہے کہ وہ کہ جسے حسن بن محبوب نے ثابت سمالی سے، ابو اسحاق سبعی سے، اس نے سوید بن غفلہ سے روایت کیا کہ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اور عرض کیا اے امیر المومنین، میں وادی قرا
مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کے درمیان سے گزرا تو میں نے خالد بن فتح کو دیکھا کہ وہ وہاں مر گیا ہے، پس آپ اس کے لیے استغفار کریں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا چپ رہو، وہ نہیں مرا اور نہ ہی وہ مرے گا جب تک وہ گمراہی کے لشکر کی قیادت نہ کرے کہ جس کا علمدار حبیب بن حماز ہوگا۔ پس ایک شخص ممبر کے پاس سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم میں آپ کا شیعہ اور آپ کا محب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں حبیب بن حماز ہوں۔ فرمایا تم بچو اس علم کو اٹھانے سے، اور تم ضرور اٹھاؤ گے اور اس کو لے کر اس دروازے سے داخل ہو گئے، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا باب الفیل کی طرف۔ پس جب امیر المومنین دنیا سے چلے گئے اور آپ کے بعد امام حسن چلے گئے اور امام حسین کا معاملہ ظاہر ہوا، تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا، تو خالد بن ارطفہ کو اس کے مقدمۃ الجیش کا سردار بنایا اور حبیب بن حماز اس کا علمدار تھا۔ پس اس علم کو لے کر چلا یہاں تک کہ مسجد میں باب الفیل سے داخل ہوا، اور یہ بھی مشہور خبر ہے کہ جس کا اہل علم اور راویان آثار نے انکار نہیں کیا، اور وہ یہ خبر اہل کوفہ میں مشہور اور ان کی جماعت میں اس طرح ظاہر و معروف ہے کہ کوئی دو شخص بھی اس کا انکار نہیں کرتے، اور وہ بھی ان معجزات میں سے کہ جسے ہم نے ذکر کیا ہے۔ روایت ابو الحکم اسی میں شامل ہے کہ جسے زکریہ بن یحییٰ قطان نے فضل بن زبیر سے، اس نے ابو الحکم سے روایت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے مشائخ اور علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خطبے میں فرمایا، مجھ سے سوال کرو اس سے قبل کہ مجھے مفقود پاؤ۔ پس خدا کی قسم نہیں سوال کرو گے کسی گروہ سے جو سینکڑوں آدمیوں کو گمراہ کرے اور سینکڑوں آدمیوں کو ہدایت دے، مگر یہ کہ میں تمہیں خبر دوں گا اس کے بلانے والے اور چلانے والے کی قیامت کے دن تک۔ پس آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوگا کہ مجھے خبر دیجیے کہ میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، مجھے میرے خلیل رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ جو تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، اور تیرے سر کے ہر بال پر ایک فرشتہ ہے جو تجھے لعنت کرتا ہے، اور تیری داڑھی کے ہر بال پر ایک شیطان ہے جو تجھے پھسلاتا ہے، اور تیرے گھر میں ایک لڑکا ہے بکری کے بچے جیسا جو رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کرے گا، اور اس کی نشانی تجھے میری بتائی ہوئی خبر کا مصداق ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو تو نے سوال کیا ہے اس پر دلیل مشکل ہو جائے گی، شمار نہیں کر سکو گے، تو میں اس کی بھی تجھے خبر دیتا ہوں، لیکن اس کی نشانی وہی ہے کہ جو میں نے تجھے بتائی ہے، یعنی تجھ پر ملائکہ کا لعنت کرنا اور تیرے ملعون لڑکے کا پیدا ہونا کافی ہے۔ اس وقت اس کا لڑکا چھوٹا سا بچہ تھا جو زمین پر گھسٹ کے چلتا تھا۔ پس جب امام حسین کا معاملہ ہوا تو وہ آپ کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور اسی طرح ہوا کہ جس طرح امیر المومنین نے فرمایا تھا۔ وہ عمر بن سعد تھا، سوال کرنے والا اس کا باپ سعد تھا۔ برا بن عازب کو خبر دینا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا بتانا، اور اس میں سے وہ ہے جسے اسماعیل بن صبی نے یحییٰ بن مصاور عابدی سے، اس نے اسماعیل بن زیاد سے روایت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے برا بن عازب سے ایک دن فرمایا، اے برا، میرا بیٹا حسین قتل ہوگا اور تم زندہ ہوگے لیکن اس کی مدد و نصرت نہیں کرو گے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو برا بن عازب کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم علی بن ابی طالب نے سچ کہا، حسین مارے گئے اور میں ان کی مدد نہ کر سکا۔ پھر اس پر حسرت اور ندامت کا اظہار کیا، اس کا بھی شمار ہمارے ذکر کردہ اخبار بالغیب اور دلوں کو روشن و منور کرنے والی علامتوں میں ہے، اور انہی میں سے ہے وہ جسے عثمان بن عیسیٰ عامری نے جابر بن حر سے، اس نے جویریہ بن محصر عبدی سے روایت کیا کہ جب ہم امیر المومنین کے ساتھ صفین کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم کربلا کے کنارے پہنچے، اور آپ لشکر سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، خدا کی قسم یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھانے اور ان کے مرنے کی جگہ ہے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کربلا ہے، جس میں ایک گروہ شہید ہوگا کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور لوگ آپ کے فرمان کی تعویل نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کا واقعہ مقام طیف کربلا میں واقع ہوا، اور جو کچھ ہوا تو اس وقت ان لوگوں نے سمجھا جنہوں نے آپ کا کلام سنا ہوا تھا
بارے میں کہا تھا۔ یہ بھی علم غیب میں سے ہے اور ایک ہونے والے واقعے کی اس کے ہونے سے پہلے خبر دے رہا ہے، اور یہ ظاہر بظاہر معجزہ اور حیران کن علم ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا، اور اس سلسلے میں اخبار بہت ہیں کہ حسن جن کی تشریح طویل ہے۔ فوق العادات امور، باب خیبر کا اکھڑنا۔ آپ کی ان روشن علامتوں میں سے ہے کہ خداوند کریم نے آپ کو قدرت و طاقت کے ساتھ ممتاز قرار دیا اور ایسی قوت و طاقت بخشی جو فوق العادات اور تعجب خیز ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کے متعلق مشہور اور پے در پہ خبریں ہیں، جن پر علماء کا اتفاق ہے اور مخالف و دوست سب نے تسلیم کیا ہے، وہ واقع خیبر ہے۔ حضرت امیر المومنین کا اپنے ہاتھ سے قلعے کا دروازہ اکھاڑنا اور اس کو زمین پر پھینکنا، جبکہ وہ اتنا وزنی تھا کہ 50 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ 70 کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کو عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے بزرگوں اور مشائخ سے مرویات میں ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں اسماعیل بن اسحاق قاضی نے بتایا کہ ہمیں ابراہیم بن حمزہ نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں عبدالعزیز بن محمد نے حازم سے، اس نے ابو عتیق سے، جس نے جابر سے روایت کی ہے۔ تحقیق، نبی کریم نے خیبر کے دن حضرت علی کو دعا دینے کے بعد علم پرچم عطا فرمایا تو علی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھے، جبکہ آپ کے ساتھی آپ کو آہستہ چلنے کے لیے کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ قلعے تک پہنچ گئے۔ پس آپ نے اس کے دروازے کو کھینچا اور زمین پر پھینک دیا۔ پھر ہم میں سے 70 آدمی جمع ہوئے جن کی سخت کوشش فقط دروازہ الٹا سکی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ نے قوت و طاقت اور فوق العادت سے آپ کو مخصوص فرمایا اور اس کو علامات معجزہ قرار دیا، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ پتھر کا اکھاڑنا اور راہب کا اسلام قبول کرنا، اور اس میں سے ہے کہ جسے اہل سیر نے روایت کیا اور عامہ اور خاصہ میں اس کی خبر مشہور ہے، یہاں تک کہ شعراء نے اسے نظم کیا ہے اور فصیح و بلیغ لوگوں نے اس کے خطبے دیے ہیں، اور بافہم لوگوں اور علماء نے زمین کربلا کے راہب اور پتھر کی حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی شہرت سند کی محتاج نہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین جب صفین کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے اصحاب کو سخت پیاس لگی اور انہیں اس کے کوئی آثار نظر نہ آئے، تو انہیں امیر المومنین شاہراہ سے موڑ کر تھوڑا سا دور لے چلے۔ وسط بیابان میں ایک گرجا نظر آیا، آپ انہیں ساتھ لے کر اس گرجے کی طرف گئے۔ جب اس کی دیوڑی پر پہنچے تو آپ نے کسی کو حکم دیا کہ وہ گرجے میں رہنے والے کو پکارے کہ وہ ان کی طرف جھانکے۔ پس اسے جب انہوں نے پکارا تو ایک شخص ظاہر ہوا۔ اسے امیر المومنین نے فرمایا، کیا تیرے پاس گرجے کے قریب کوئی پانی ہے کہ جس سے یہ قوم اپنی پیاس کو بجھائے؟ کہنے لگا، افسوس کہ میرے اور پانی کے درمیان 2 فرسخ کا فاصلہ ہے اور میرے قریب کہیں پانی نہیں، اور اگر میرے لیے بھی ہر ماہ پانی نہ لایا جائے جو تنگی سے کفایت کرتا ہوں تو میں پیاس سے تلف ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے سن لیا ہے جو کچھ اس راہب نے کہا ہے؟ کہنے لگے، جی ہاں۔ تو کیا آپ ہمیں حکم دیتے کہ ہم ادھر جائیں جدھر کا اس نے اشارہ کیا ہے، شاید ہم پانی حاصل کر سکیں، جبکہ ہم میں طاقت موجود ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہو، اور آپ نے اپنے خچر کی گردن قبلے کی طرف موڑی اور انہیں ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جو گرجے کے قریب تھی، اور انہیں فرمایا کہ اس جگہ زمین کھودو اور اسے صاف کرو۔ پس ان میں سے ایک گروہ اس جگہ کی طرف مڑا اور اس کو بیلچوں سے کھودا تو ان کے سامنے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جو چمک رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر، یہاں تو ایک پتھر ہے کہ جس میں بیلچے کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ پتھر پانی کے اوپر ہے، بس اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو تمہیں پانی مل جائے گا۔ بس انہوں نے اس پتھر کو اکھیڑنے کی پوری کوشش کی اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کو ہلانا چاہا تو انہیں اس کی کوئی راہ نہ ملی اور یہ انہیں سخت نظر آیا۔ پس جب حضرت نے دیکھا کہ انہوں نے مل کر پتھر کو اکھیڑنے کی کوشش کی ہے اور وہ ان کے لیے سخت ہو گیا، تو آپ نے اپنا پاؤں زین سے نکالا اور زمین پر آ گئے اور اپنی آستینیں چڑھائیں اور اپنی انگلیاں پتھر کے ایک طرف نیچے رکھ کر حرکت دی، پھر اسے اپنے ہاتھ سے اکھیڑا اور اسے کئی ہاتھ کی دوری پر پھینک دیا۔ پس جب پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو انہیں پانی کی سفیدی نظر آئی اور انہوں نے اس طرف جلدی کی اور اس سے پانی پیا تو وہ اس سے زیادہ میٹھا، زیادہ ٹھنڈا اور زیادہ صاف و شفاف تھا جو اس سفر میں انہوں نے پیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے زیادہ رہا بناؤ،
اسے زیادہ سفر بناؤ اور خوب پیو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ پتھر کی طرف آئے، اسے ہاتھ میں لیا اور وہاں رکھ دیا جہاں وہ پہلے تھا، اور حکم دیا کہ اس کے آثار مٹی ڈال کر مٹا دیے جائیں، اور راہب بھی یہ سب کچھ اپنے گرجے سے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جب اسے پورا علم ہو گیا اس کا جو وہاں ماجرا ہوا تھا، تو اس نے پکار کر کہا، اے لوگوں، مجھے اتارو، مجھے اتارو۔ پس انہوں نے اس کے اتارنے کا ہیلا کیا، اور وہ امیر المومنین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کہنے لگا، اے اس کمال کے مالک، آپ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ ملک مقرب ہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، اپنا ہاتھ دراز کیجئے تاکہ میں اللہ کے لیے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ پس امیر المومنین نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے فرمایا کہ شہادتین کی گواہی دو۔ تو اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے وصی ہیں اور آپ کے بعد امر خلافت کے سب لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ پس امیر المومنین نے اسے اسلام کی شرائط کا عہد دیا۔ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ اس وقت تجھے اسلام کی طرف کس چیز نے دعوت دی ہے، بعد اس کے کہ تو طویل عرصے سے اس گرجے میں رہتے ہوئے اسلام کا مخالف تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ یہ گرجا اس پتھر کو اکھیڑنے والے کی تلاش اور اس کے نیچے سے پانی نکالنے والے کی تلاش میں بنایا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے ایک زمانہ گزر چکا جو اس سعادت کو نہیں پا سکا، اور خدا نے یہ نعمت میرے رزق میں رکھی کیونکہ ہمیں ہماری ایک کتاب میں ملا اور ہمارے علماء سے منقول وہ معصور ہے کہ اس طرف ایک چشمہ ہے کہ جس کے اوپر ایک پتھر ہے جس کی جگہ کو نبی یا وصی خود نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور لازمی طور پر وہ ایک ایسا اللہ کا ولی ہوگا جو حق کی دعوت دے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس پتھر کی جگہ کو جانتا اور اس کے اکھیڑنے کی قدرت رکھتا ہے، اور میں نے جب دیکھا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو میرے لیے وہ کچھ ثابت اور محقق ہو گیا جس کے ہم منتظر تھے، اور میں نے اپنی اس آرزو کو پا لیا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور آپ کے حق پر ایمان لایا، اور آپ کا غلام و موالی ہوں۔ جب امیر المومنین نے یہ سنا تو آپ رو پڑے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس کے ہاں میں بلایا نہیں گیا، حمد ہے اس خدا کی جس کی کتاب میں میرا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ سنو جو کچھ تمہارا یہ مسلمان بھائی کہتا ہے۔ پس انہوں نے اس کی گفتگو سنی اور انہوں نے اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کیا اس نعمت پر جو اللہ نے ان پر انعام کی تھی۔ انہیں امیر المومنین کے حق کی معرفت ہوئی، پھر وہ وہاں سے چلے، اور راہب بھی آپ کے اصحاب میں شامل ہو کر ان کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ اہل شام سے آپ کا سامنا ہوا، اور آپ کی میت میں شہید ہونے والوں میں ایک وہ راہب بھی تھا۔ آپ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اسے دفن کیا اور اس کے لیے بہت زیادہ استغفار کی۔ آپ جب اس کا ذکر کرتے تو فرماتے وہ میرا دوست اور محب تھا۔ اس خبر میں معجزے کی کئی اقسام ہیں، ایک اس میں علم غیب اور دوسرا وہ قوت ہے جو فوق العادت ہے، یعنی عادتاً کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ ایک معجزہ ہے خلاف و خارق عادت ہونے کی بنا پر، اور اس خصوصیت کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے ممتاز ہیں۔ علاوہ اس کے اللہ کی دیگر کتب میں بشارت کا بھی ثبوت ہے، اور یہ خدا کے اس قول کا مصداق ہے کہ وہ ایسے اشخاص ہیں جن کی مثال توریت میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ اور اسی قسم کے واقعے کے سلسلے میں سید اسماعیل بن محمد حمری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ بایہ مذہبہ میں کہتے ہیں، جس کا پہلا شعر ہے کہ البتہ وہ جناب چلے جس مہم پر چل رہے تھے، رات کے وقت عشاء کے بعد کربلا میں لشکر کے ساتھ، کیونکہ قصیدہ لمبا ہے، اردو دان حضرات کے لیے سوائے ذکر شدہ واقعے کو کوئی اضافی فائدہ نہیں، اس لیے باقی اشعار حذف کر دیے گئے۔ مترجم